السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لہ، کہا اس سے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی اس کے ساتھ جس نے، خلقک تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم سواک پھر تجھے پورا بنایا، رجلا مرد، لیکن وہ، هو اللہ ربی وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک میں نہیں شریک کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو، ولولا اور کیوں نہ، اذ دخلت جب تو داخل ہوا، جنت کا اپنے باغ میں، قلت تو نے کہا، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ولا قوت الا باللہ نہیں قوت مگر اللہ کی، ان ترنی اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل مجھے کم تر، من کا تجھ سے، مال میں، وولدن اور اولاد میں، فعسا تو قریب ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی مجھے دے، خیرا من جنتی کا بہتر تیرے باغ سے، ویرسل علیہ اور بھیجے اس پر، حسبانا آفت، من السماء آسمان سے، فتصبح پھر وہ ہو کر رہ جائے، سعیدا مٹی کا میدان، زلقا چٹیل، او یصبح یا ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورا خشک، فلن تستطیع لہ پھر تو ہرگز نہ کر سکے، لہ طلبا اس کو طلب، وحیط اور گھیر لیا گیا، بثمرہ اس کے پھل، فاصبح پس وہ رہ گیا، یقلب وہ ملنے لگا، یقلب قلب کا معنی پلٹنا، ملنا، وہ ملنے لگا، کفیہ اپنے ہاتھ، علی ما انفق اس پر جو اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، وہیا اور وہ، خاویۃ گرا ہوا، علی عروشہا اپنی چھتریاں پر، ویقول اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی اے کاش، لم اشرک میں شریک نہ کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو، ولم تکن لہ اور نہ ہوتی اس کے لیے، فیۃ کوئی جماعت، ینصرونہ اس کی مدد کرتی وہ، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان منتصرا اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل، ہنالک یہاں، الولایت اختیار، للہ الحق اللہ کے لیے ہے برحق، ہوا خیر وہ بہتر ہے، ثوابا ثواب دینے میں، و خیر عقبا اور بہتر ہے بدلہ دینے میں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں دوسرے بھائی کے جواب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یاد کر لیا ہوگا کہ دو بھائیوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک اپنی جو اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں ملی تھیں اس پر اترا رہا تھا دوسرے کے سامنے، تو ان آیات مبارکہ میں دوسرے کا جواب آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے جو اپنے باغ کو غیر فانی کہا ہے اور تو اس قادر مطلق کا منکر ہو گیا ہے جس نے تیری اصل یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بے جان مٹی سے پیدا کیا، تجھے کس بات پر غرور ہے؟ میں تو یہی کہوں گا اور میں تو یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے حکم کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اور اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہے وہ کر دے۔ جب تو اپنے باغ میں گیا تھا تو نے یوں کیوں نہ کہا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے؟ چنانچہ یہ باغ جب تک اللہ قائم رکھے گا وہی اسی وقت تک رہے گا بس۔ باقی جو تو اپنے مال اور اولاد پر کی کثرت پر فخر کرتا ہے اور مجھے تو حقیر سمجھتا ہے، یہ بھی تیری غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور تیرے باغ پر کوئی غیبی طوفان اور بجلی وغیرہ بھیج کر ایک ہی دم میں برباد کر دے یا پانی بالکل خشک کر دے، تو تیرا باغ تو ایک چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا۔
اور بس اس گفتگو کے بعد آخر وہی ہوا جو اس مرد مومن کے منہ سے نکلا تھا کہ نہ جانے اس متکبر مالدار کے باغ کو رات کو کیا ہوا اور یہ کیا کیا خیالی پلاؤ پکاتا ہوا سویا ہوگا۔ صبح اٹھا تو نہ باغ تھا نہ کھیت، باغ پر بجلی گری، ساری کھیتی اور پھل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے، پانی کو خشک کر دیا گیا۔ اب یہ متکبر ہاتھ مل مل کر کہنے لگا، افسوس، اس پر کتنی لاگت لگائی تھی، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ اب اس کو ہوش آیا کہ یہ تو اللہ کی ناشکری میں نے کی تھی اور مجھے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چند یہاں نصیحتیں ہیں عزیز طلباء۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے وقت اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنے مال و دولت اولاد پر اترانا نہیں چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اپنی ناداری اور محتاجی کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام غیبی سامان اور اسباب سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نمبر 5، تمام اولاد کی کثرت اور دولت دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت یہ نعمت ہم پر باقی رکھے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد قیامت کی حقانیت کو بھی یہاں ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی وقت میں آنن فانن چاہیں تو سارے کا سارا عالم برباد کر کے از سر نو پیدا کر دیں، اللہ اس پر قادر ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کر دیں ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کمائن، جیسے پانی، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پس مل جل گیا اس سے زمین کی نباتات، فاصبح، وہ پھر ہو گیا، حشیمن، چورا چورا، تذروہ الریاح، اڑاتی ہے اس کو ہوا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء مقتدرا، ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب میں، وخیر عملا، اور بہتر ہے آرزو میں۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں دنیا کی مثال بیان کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا بالآخر ایک دن ختم ہونی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے خشک اور مردہ زمین پر جب بارش کا پانی پڑا تو وہ یکا یک فوراً جی اٹھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوا، طرح طرح کے پودے اور پھل پھول نظر آنے لگے، ہری بھری کھیتیاں اچھی معلوم ہونے لگیں۔ بس ایک وقت آتا ہے، کاٹ چھانٹ کر برابر کر دی جاتی ہے، چورا چورا ہو کر ہوا میں اڑائی جاتی ہے، اور ہوا اسے تتر بتر کر دیتی ہے، نہ اس میں گزشتہ شادابی رہتی ہے اور نہ وہ سرسبز و شادابیاں، اور نہ ہی وہ لہلہانا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کی حالت ہے کہ بالآخر انسان نے بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ انسان کی ترقی، انسان کا بچپن تھا، پھر لڑکپن ہوا، پھر جوان ہوا، جوانی بھی ختم ہو گئی، بڑھاپا آیا، اور بالآخر مر کر خاک کے ساتھ خاک ہو جانا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے اور آخرت میں کام آنے والی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کا سامان حاصل ہونا ہے۔ لہٰذا اگر وہاں کی کامیابی انسان چاہتا ہے تو دنیا میں ایسے کام کرے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو عزیز طلباء، والباقیات الصالحات، نیک اعمال سے مراد مختلف اس کی تفسیریں علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
تو یہ جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، یہ کلمات معصورہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل ہے کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ باقیات صالحات ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح کوئی نیک رسم جاری کرنا، مسجد یا کنواں یا مسافر خانہ وغیرہ بنا دینا، یا باغ اور کھیت وغیرہ اللہ کے نام پہ وقف کر دینا، اولاد کی تربیت کر کے صالح یا عالم با عمل بنا کر چھوڑنا، یہ سب صدقات جاریہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چند روزہ دنیا کی حقیقت ہمارے لیے ہمارے دلوں پر کھول دیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کے لیے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔